بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ النساء آیت نمبر 123 ٹو 126 تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. ہرگز نہیں تمہاری تمناؤں سے فیصلہ ہونا ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں سے. یعنی جنت حاصل کرنے کی جو ایک مقصد ہے، جنت حاصل کرنے کی جو تمنا ہے، وہ تمہاری تمناؤں کی بیس پہ جنت نہیں ملے گی. پھر کیسے؟ بلکہ جو عمل کرے برے سزا پائے گا وہ اس کی، اور نہیں وہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی ولی اور کوئی بھی مددگار. ہاں لیکن آیت نمبر 124، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو بھی عمل کرے نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہاں لیکن شرط کیا ہے؟ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، تو یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں ان کا نقصان کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. آیت نمبر 125، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور کون زیادہ احسن دین میں ہو سکتا ہے اس شخص سے جو وہ سونپ دے، یعنی سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور اتباع کرنے والا ہو ملت ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام جو کہ یکسو تھے، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست. سبحان اللہ. آیت نمبر 126، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور اللہ ہی کا ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. ڈیفینیٹلی. سورۃ النساء انشاءاللہ دیکھیے 123 سے دیکھتے ہیں. 123 سورۃ النساء میں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسے گروہ
ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسی جماعتیں جن کی خوش فہمی یہ ہے کہ وہ اپنی مطلب جیسے کہ کچھ ان کی تمنائیں ہیں، تمناؤں کے بیس پہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہے نا، کچھ لوگ جو ایسا سوچتے ہیں۔ اب جنت کی بات جب 122 میں بتائی گئی تو اب جنت کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جنت وہ ایسی جگہ ہے کہ لیس بِأَمَانِيِّکُمْ ولا امانی اہل الکتاب، جنت وہ جگہ ہے کہ نہیں وہ یعنی اس میں انٹری تمہاری تمناؤں پہ تم کو اس میں انٹری نہیں ملنے والی ہے، اور نہ ہی اہل کتابوں کی تمناؤں پہ آرزوؤں پہ ان کو جنت میں انٹری ملے گی۔ اہل کتاب یہودی نصارہ، یعنی بہت بڑے بڑے گروہ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، یہودی نصارہ مسلمان۔ تو اب تم کس کے لیے آیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے آیا ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے اس کے لیے آیا ہے، میں پڑھ رہی ہوں میرے لیے، آپ پڑھ رہی ہیں آپ کے لیے، جو کوئی بھی اللہ کے کلام کو پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بول رہے، اس سے مخاطب ہے۔ تمہاری تمناؤں پہ جنت نہیں ملے گی، اور یہودی نصارہ جو اہل کتاب تھے ان کی بھی تمناؤں پہ جنت نہیں ملنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر کس کو ملے گی؟ سوال اٹھتا ہے نا بھائی، پھر کس کو ملے گی؟ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی وہ عمل کرے گا برے تو ڈیفینیٹلی اس کا بدلہ تو اس کو مل کر ہی رہے گا، یعنی جو کوئی بھی برے عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی دیکھیے مسلمانوں کی خوش فہمی ہے نا، غلط فہمی ہے۔ آئی تھنک سو کہ میں امت محمدیہ ہوں تو جنت میں چلی جاؤں گی، آئی تھنک سو کہ میں یہ کر لوں تو جنت میں چلی جاؤں گی، وہ کر لوں تو جنت میں چلی جاؤں گی، یہی حال ہے نا آج امت محمدیہ کا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کچھ الگ ہی بات کر رہے ہیں، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور برے عمل کا بدلہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور نہیں وہ برے عمل کرنے والا وہ نہیں پائے گا اس کے لیے اللہ کے سوا سے کوئی بھی ولی اور کوئی مددگار۔ کتنا بڑا خلاصہ ہے دیکھیے یہاں پر، آج دنیا میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کس کو ولی بنا بیٹھے، کس کو ولی بنا بیٹھے، شخصیت کو پوجنے لگے ہیں اس بیس پہ کہ یہ ہمیں جنت میں انٹری کروا دیں گے، ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں گے، ہماری سفارش کر لیں گے۔ یہی تو وجہ بتاتے نا لوگ ولیوں کو پوجنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، وہاں پہ کوئی بھی جو بھی ان کو وبال چکھنا ہے خود چکھنا ہے، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اور ان کا کوئی ولی بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر ابھی بھی سوال وہیں پر ہے، جنت میں کون جائے گا؟ پھر سوال آ رہا ہے نا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو بھی شخص وہ عمل کرے گا نیک، چلیے پہلی شرط کہ وہ عمل نیک کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ بھی لوگوں کی بڑی غلط فہمی، عورتیں تو ساری جہنمی ہیں، سب جہنم میں جائیں گی، مرد بیچارے جائیں گے جنت میں، وہی وہاں پہ عیش و آرام کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کچھ اور ہی فرما رہے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، دو شرط اگر اس نے پورے کر لیے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں اولئک یدخلون الجنہ، کہ جو بھی شخص وہ نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کیا پتہ چلا ہر انسان کو اپنے کیے کے مطابق جو ہے وہ جنت میں انٹری ملے گی۔ آپ کہو کہ بھائی میرا شوہر حافظ ہے، میرا بیٹا حافظ ہے، ہاں میری بیٹی عالمہ ہے، میرے ابا تو امام صاحب ہیں، اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ کا کچھ بننا بگڑنا نہیں ہے، وہ جو کریں گے وہ ان کا بننا بگڑنا ہے، آپ کو اس میں سے کوئی حصہ ملنا نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں ان کو کہ اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھو، سمجھنا ضروری ہے، یہ وہ نا، اپنا تو چھوڑ کے دوسروں کا راگ گانے بیٹھ جاتے۔ اور میری بھتیجی عالمہ ہے، میرے چاچا تو قاری تھے، وہ تو امام تھے، وہ تو مسجد میں پڑھاتے تھے، یہ وہ۔ میں نے کہا وہ سب چھوڑیے، آپ کیا ہے وہ بتائیے، ان کے اعمال وہ جانے، ان کے اعمال وہ لے کر جائیں گے، آپ کیا ہیں؟ یہ بھی آرزو اور تمنا ہے لوگوں کی، اتنی غلط فہمی۔ میرا بیٹا حافظ ہے، وہ تو 70 جو ہے میری نسلوں کو جو ہے وہ بخشوا لے گا،
70 लोगों को बख्शा लेगा। कहाँ से दलील ले आते हैं अल्लाह आलम, जबकि सारा इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला को है। अल्लाह सुब्हान ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार नहीं दिया कि वो अपने रिश्तेदारों को या अपने बच्चों के हक में भी कुछ कर सके। अल्लाह सुब्हान ताला जिसके लिए इजाजत देंगे, ये भी बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला, जिसके लिए मैं इजाजत दूंगा उसी की सिफारिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। और उम्मत मोहम्मदिया टोटली गफलत में, टोटली। अगर हम ठीक है ऐसे कुछ अमल कर रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं, तो उम्मीद रख सकते हैं, गारंटी तो बिल्कुल कोई नहीं दे सकता है। अल्लाह अकबर। ठीक है, चलिए, मर्द हो या औरत हो, जो भी आप अच्छे काम करेंगी उसका बदला आपको मिलना है। आपके शौहर, आपके बेटे, आपके जो भाई है या आपके वालिद हैं, वो कुछ अच्छा काम करेंगे, उनका अजर उन्हें मिलना है, आपको कुछ नहीं मिलना उसमें से। शर्त क्या है? शर्त वह हुआ मुमिन। तो क्या पता चला? अमल सालेह का ताल्लुक, अमल सालेह के लिए शर्त क्या है? ईमान। ईमान के बगैर कोई भी शख्स कितना भी नेक अमल कर ले, काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों चीजें आपस में कंपलसरी होना ही होना चाहिए। एक दूसरे के बगैर दूसरी चीज बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, समझिए आपके कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड है एंड दे आर वेरी सोशल वर्कर। इतना सोशल वर्क करते हैं, वो चैरिटी करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सारी क्वालिटीज बज़ाहिर एक अच्छे इंसान के अंदर जो होनी चाहिए, लेकिन उनको आखिरत में कोई हिस्सा मिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि अमल साले के लिए ईमान शर्त है। इसी तरीके से ईमान 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 है, कुछ अमल साले नहीं कर रहे, तो वो ईमान भी आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित होगा, क्योंकि दोनों चीजें होनी ही चाहिए। इस तरीके से मुसलमान अपने आप को मोमिन कहता है और नेकी के नाम पे कोई काम नहीं करता है, तो बताइए अपने खाते में क्या जमा कर रहा है? वो क्या है उसके पास? अल्लाह सुब्हान ताला के पास कुछ तो पेश करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ना। बोलते हैं ना कि जब किसी के यहाँ जाओ तो ऐसे बोलते हैं, अरे खाली हाथ कैसे जाएंगे, हम तो कुछ लिए नहीं, किस मुंह से जाएं, और कुछ गलत काम करे रहते हैं और ही बोलते किस मुंह से जाएं। तो अल्लाह सुब्हान ताला के ताल्लुक से आपके दिल में ख्याल नहीं आता है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझसे खुश हो जाए? मिलकर सबको मिलना है अल्लाह सुब्हान ताला से, अल्लाह सुब्हान ताला का दीदार सबको करना है। लेकिन हमारे पास कुछ हो ऐसा जो हम पेश करें अल्लाह सुब्हान ताला के सामने। मस्जिद अल्लाह ताला बता रहे हैं, फिर यही लोग हैं वो दाखिल होंगे जन्नत में, और वला युज़लमूना नक़ीरा। ये क्या आया भाई यहाँ पर कि धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा उन पर। मतलब तुमने जो यहाँ नेक अमल किए हैं ईमान के साथ, तो यकीन रखो टर्म्स एंड कंडीशंस अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस तुमने किस हालात में नेकी की। हालात अच्छे थे या फिर हालात गैर मुनासिब थे, उसमें आपने नेकी किए। सारी चीज अल्लाह सुब्हान ताला देखेंगे। यकीन बहुत बड़ी चीज है। आप नेक अमल करते रहिए और बिल्कुल भी ये मत सोचिए नाउज़ुबिल्लाह कि पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, पूरा यकीन के साथ नेक अमल करिए कि अल्लाह मैं तुझसे कबूलियत का जो है वो उम्मीदवार हूँ। और फिर देखिए कितनी बेहतरीन दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह सुब्हान ताला ने सिखाया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कोई भी आप काम करें, नेक काम, इवन ये देखिए कि हम घर वालों की जो खिदमत करते हैं, हमारी एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए डॉटर, एज ए सिस्टर, जो भी हमारी ड्यूटी है वो भी हम करते हैं, तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है वो मैं अपने शौहर के लिए, बच्चों के लिए कर रही हूँ, ऐसे ही लगता है ना हमें, देखने वालों को ये लगेगा। लेकिन आप उस काम के बाद ही दुआ पढ़ लीजिए ताकि वो काम आपका इबादत में शुमार हो जाए कि अल्लाह मैं तेरे लिए कर रही हूँ, तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ। अल्लाह मैं तेरे लिए कर रही हूँ ये भी कहना गलत है, क्योंकि लिए करना नहीं, हमें रज़ा के लिए करना है। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ क्या करो हर काम के बाद, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। खाना पकाया आपने, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह तू कबूल कर, मेरी इस कोशिश को भी कबूल कर। तो इस तरीके से जो आपके ईमान में और इजाफा होगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। अब उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि जन्नत के ख्वाहिशमंद तो बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे लोगों को जो है वो ये देंगे, जन्नत अता करेंगे जो शराइत यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। मजीद और भी चीजें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बताओ जरा, क्योंकि क्या होता था पता है,
یہ لوگ جو ہے نا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ابراہیم کو فالو کرنے کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے چلو. تو یہ مشرکان مکہ سوال اٹھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب تم اپنے آپ کو آل ابراہیم میں سے کہتے ہو تو وہ تو یہ تھے، وہ تھے، ایسے تھے، نعوذ باللہ، یہاں تک بولو تو یہ کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، نصارہ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہودی نصارہ تھے، دلیل لا کر دکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آئی ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں، ایک ایسا شخص ہے ومن احسن، تو بتاؤ ذرا اور کون اچھا ہو سکتا ہے. اب کمپیئر کیا جا رہا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو دین کے معاملات میں اس نے کیا کیا، دین کے معاملات میں کون اچھا شخص ہے، من اس میں سے جو اسلم کس کو، وجہ دیکھیے چہرے سے نکلا ہے. جب ہم دیکھیے کسی کا اٹینشن اپنی طرف چاہتے ہیں تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں کہ اپنا فیس اپنی طرف کرو، فیس ٹو فیس، آئی کانٹیکٹ میں جب ہم کوئی بات کرتا ہے دیٹ مین ہم کو لگتا ہے کہ ہاں پورا کانسنٹریشن سامنے والے کا میری طرف، وجہ توجہ نکلا ہے، یعنی اس کی پوری توجہ، یعنی یہ کہ جس نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی سرنڈر کر دیا ہوگا سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے. پہلی شرط کمپیئر کیا جا رہا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیسٹ کوالٹی والے شخص کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. ہاں لیکن وہ محسن بھی ہے، وہ اور وہ محسن بھی ہوئے، آسن درجے کی نیکی وہ کرتا ہے. اب یہ کیا ہے آسن درجے کی نیکی؟ کیا ہے آسن درجے کی نیکی؟ عام نیکیاں دیکھیے سارے لوگ کرتے ہیں، ہر نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اس کامن نیکی، کامن بیس پہ نیکی سارے لوگ کرتے ہیں. آسن درجے سے جو نیکیاں ہوتی، جس کو میں عام زبان میں آپ سے کہوں کہ لوگ جو ہے جو چیزیں مارکیٹ میں کامن ہوتی ہے لوگ اس کو لینا پسند نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، یا پھر اس کا فیشن نہیں ہے، یہ تو بہت کامن ہو گیا ہے، مجھے تو کچھ خاص چاہیے. تو نیکی کے معاملے میں اتنے کیسے ہیں ہم؟ کیسے غور کی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. اور سبحانہ تعالیٰ کامن نیکی تو سارے لوگ کرتے ہیں، مجھے کچھ خاص نیکی کی توفیق دے دے، میں کچھ خاص. اور اس کے اندر اور کیا کوالٹی ہو کہ وہ اتباع بھی کرتا ہو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی کیا تھی کہ وہ بالکل فوکسڈ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. دیکھیے یعنی جو انسان یہ کوالٹیز اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس کوالٹی کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمیں تو یہ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا اور کوالٹی تھی؟ وہ حنیف تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یہ آیت کا یہ حصہ بہت خوبصورت لگتا ہے. اور بنا لیا تھا اللہ نے. دیکھیے ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دوست. فوراً دعا کری، اللہ میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیے، تو بھی تو مجھے دوست بنا لے، تو بھی تو مجھے خوشخبری دے دے کہ تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا. اور سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دوست بنائے کیا شان ہوگی اس کی. یقین کریے کہ ابراہیم علیہ السلام کے رول ماڈل سے بھی بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے، جو ان کا کیریکٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پیش کیا ہے. خوبصورت انداز میں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کیریکٹر پیش کیا ہے. تو کوشش کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تو مجھے اپنا دوست بنا لے. کسی دوست بنا لے، اس کو کس کی دوستی کی ضرورت نہیں پڑتی. بتاؤ ابراہیم علیہ السلام گھر سے، برادری سے، خاندان سے، سب جگہ سے جو ہے وہ نکالے گئے تھے، اور کتنے خوبصورت ان کو دیکھے کہ ساتھی ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بذات خود کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ نے بنا لیا تھا ان کو دوست. یہاں یہ نہیں کہا گیا. دیکھیے اگر یہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اللہ ہوتا
تو اللہ کو دوست بنایا، یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ اتنا بڑا پروٹوکول، یہ اتنی اعجاز کی بات ہے، اتنی بڑی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا تھا۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے آیت 126 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی معمولی ذات مت سمجھو، کیوں؟ وہ ذات کیسی ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ ذات ایسی ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کا احاطہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ تو دیکھیے، یقین کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا دیکھیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب آیتیں سمجھ میں آنے لگی اور میں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دوست بنایا تو یقین کریے مجھے کبھی کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں پڑی۔ ویسے ہی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے سارے میرے دوست چھوڑ کر چلے گئے مجھے، اسکول فرینڈس کیا، میری کالج فرینڈ کا، سب دور دور سے دیکھتے ہیں تو راستہ ایسا کاٹتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جاؤ بھائی، تمہیں جب اللہ کے دین کی اتنی قدر نہیں ہے تو مجھے تمہاری قدر نہیں ہے۔ تو سبھی نے چھوڑ دیا تو مجھے اکثر ایک دل میں ملال رہتا تھا، کیوں ہوا میرے ساتھ یہ، کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ؟ اور یقین کریے کہ اس سوال کا جواب مجھے سورہ توبہ میں جا کے ملا، کیوں ہوا؟ اور یہ سچی بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگوں سے کٹو گے تب میں آپ کو اپنا دوست بناؤں گا۔ تسلی دی جا رہی ہے۔ یہ پہلے کے انبیاءوں کے کیوں کیریکٹر بیان کیے جا رہے ہیں؟ تسلی کے لیے۔ آج ہر داعی دین کے لیے ان سب کیریکٹر میں بہت بہت بڑے بڑے نمونے ہیں یا بہت بڑے مورل سے لائسنس ملتے ہیں ہمیں، کہ وہ جو جواب مجھے ملا کہ ایسے لوگوں سے تمہیں اس لیے دور کیا جاتا ہے تاکہ تمہیں اچھے لوگوں سے ملایا جائے۔ اور میں تو اب جو میرے ساتھی ہیں یا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے ملایا، یقین کریے بہت شکر نکلتا ہے دل سے، ان لوگوں کے لیے دعا بھی نکلتی ہے، دل سے اللہ کا شکر بھی نکلتا ہے کہ جب وہ گئے میرے پرانے دوست، میرے ساتھی سب گئے، جتنے بھی اسکول کالج سب فرینڈس تھی میری، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے ساتھی دیے وہ بہت بہترین ساتھی دیے الحمدللہ۔ کہ دیکھیے، ایمان والا ایمان والے کا دوست ہوتا ہے، منافق منافق کا دوست ہوتا ہے، مشرک مشرک کا دوست ہوتا ہے، کافر کافر کا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سورہ توبہ میں جواب دے دیا، تمہارا میچ نہیں تھا ان کے ساتھ، کوئی بھی میچنگ نہیں تھی تمہاری، تم مس میچ تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ جو میرے میچنگ کی ہے تو میں بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ پہلے ایسا تھا، دل میں ملال بھی تھا، ایک دکھ بھی تھا، ایک جیسے رونا بھی آتا تھا کہ کیا میرے ساتھی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، بالکل اکیلا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا راستہ بالکل الگ تھا، بالکل وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کام کرتے تھے۔ اتنی پرانی ہماری دوستیاں تھیں، لیکن الحمدللہ میں تو بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، جو لوگ گئے میری دنیا سے مجھے اب ان کا کوئی افسوس نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں جب تم میرے راستے میں آؤ گے، جو چیزیں فوت ہو جائیں، فوت ان دا سینس جو چیزیں تمہاری لائف سے چلے جائیں اس کا غم مت کرو۔ یہ بہت بڑا لیسن اللہ کی کتاب سے جو مجھے ملا ہے، تو یقین کریے کہ اب نہ ان لوگوں کی یاد آتی ہے، چاہے وہ میرے رشتے دار ہوں، چاہے میرے دوست احباب ہو، قریبی رشتے دار ہو، دور کے کوئی بھی ہو۔ اب ایسی اللہ تیرا شکر ہے جو دور ہو گئے، کم سے کم تو نے میرے لیے دین کا کام آسان کر دیا۔ تو ایک جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ اپنی کتاب سے کہ بی پریزنٹ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب بندہ وہی الہی کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے نا، یقین کریے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس چیز کو میں نے اپنی زندگی میں بہت محسوس کیا ہے۔ اور یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، سب سے پہلا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی لیا تھا، جب میری ہدایت تمہارے پاس آ جائے اس کے بعد جو بھی اس کو فالو کرے گا اس پر کوئی غم نہیں ہوگا اور اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ واقعی یہ بہت بڑی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک بندے مومن اس کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھے، اور اس کے بعد یقین کریے نہ اس کو پاسٹ کا کوئی غم رہتا ہے اور نہ اس کو فیوچر کا کوئی خوف رہتا ہے۔ آیت نمبر 38 آف سورۃ البقرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، ہدایت کی صورت میں کہ کتاب کی صورت میں، ہاں وحی الہی کی صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں،
تو جو بھی اس کو فالو کرے گا، اللہ تعالیٰ بول رہے جو بھی میری ہدایت کو فالو کرے گا، یعنی کتاب و سنت کو فالو کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یقین کریے اس کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھیے، پھر آپ کی زندگی ایسے آرام سے کٹے گی نا، آپ دنیا سے جا بھی رہیں گے نا تو نہ آپ کو آپ کے گھر کا خوف ہوگا، نہ آپ کے شوہر کا، نہ بچوں کا، نہ ماں باپ کا، نہ بھائی بہن کا، سارا خوف دل سے نکل جاتا ہے، بس آپ کو خود اور اللہ یاد رہتے ہیں اور کوئی یاد نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 126 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔